سر یہ بتائیں کہ جس بینچ کو آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں، ان لافل کہہ رہے ہیں، اسی بینچ نے آپ کو امائکس بننے کا کہا ہے، تو آپ اگر یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، یہ ان لافل ہے، تو پھر آپ بطور عدالتی معاون کیسے پیش ہوئے اور کیوں آرگومنٹس دیے؟ جی دیکھیں، جب جس وقت کیس کال ہوا تھا، عمران خان صاحب نے مجھے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ نے کوئی چیزیں بتانی ہیں کورٹ کو، اور اس کے بعد آپ نے کورٹ کو بتا کے یہ کہنا ہے کہ وہ کورٹ جو ہے چونکہ غیر آئینی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں پروسیڈنگز کو جوائن نہیں کریں گے۔ تو یہ میں نے بتا دیا کورٹ کو کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام ہے بڑا واضح ہے، اور ہم اس کورٹ کو بلیو نہیں کرتے کہ یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، آپ رک جائیں اور اب پروسیڈنگز فردر نہ کریں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو تشکیل ہے وہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بہرحال کورٹ نے وہ نہیں مانا۔ پہلے یہ بھی کہا پھر کہ کورٹ کو ریکویسٹ کی کہ عمران خان صاحب آپ کو خود ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کئی چیزیں بتانی ہیں جو مجھے بتائی ہیں کہ آپ کو بتانا ہے۔ کورٹ نے وہ بھی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد کورٹ نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس ایز اے لائر ہم کے پاس کوئی سوالات ہیں، آپ اس کے جواب دیں، وہ میری پروفیشنل ڈیوٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو پوائنٹس رہ گئے تھے جو میں نے بتانے تھے وہ بھی مجھے موقع مل گیا بتانے کا، تو وہ میں نے بتائے، اور اس میں بڑا کلیئرلی یہ موقف رکھا کہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجوہات مزید بھی بتا دیں۔ تو اچھا موقع مل گیا کہ وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی عدالت کو بتائیں، لیکن ہمارا پرنسپل سٹینڈ تو وہ ہے۔ اور جہاں تک ایک وکیل کا تعلق ہے، جب ایک عدالت کہے کہ کوئی سوال ہیں اور وہ جواب دینے ہیں تو اس کا جواب دینا تو فرض بنتا ہے ہمارا۔ وہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم عدالت کی مان رہے ہیں کہ عدالت ہے، وہ تو کل بھی میں پورا دن بحث کرتا رہا، اس میں بھی یہی کہا کہ عدالت کو ہم نہیں مان رہے، لیکن ان کو بتانا تو ہے کہ ہم کیوں نہیں مان رہے آپ کی جورسڈکشن۔ اسی طرح آج صبح بھی جب میں نے بحث کی، بڑی کلیئرلی جو عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ چیزیں بتانی ہیں وہ میں نے بتائیں، اور عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ہم اس پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہیں۔ تو یہ عدالت کو جو ہم موقف پیش کر رہے ہیں وہ اس بینچ کو کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پھر مزید پروسیڈ کر سکتے، اور اس کی وجہ کیا ہے، آئینی اور قانونی وجوہات کیا ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ کل آپ نے جسٹس منیب اختر جو کہ آتھر جج ہیں ان کی شمولیت کے لیے اصرار کیا، اور یونینیمس بینچ نے آپ کی درخواست جو ہے، آپ کی استدعا مسترد کی ہے۔ اب اس پہ جوڈیشل آرڈر بھی آئے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ترمیمی آرڈیننس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ، اس کو توثیق نہیں مل جائے گی اس جوڈیشل آرڈر کے ذریعے؟ جی نہیں، آرڈیننس تو دیکھیں میں نے چیلنج نہیں کیا، میرا تو وہ تو ڈیفرنٹ پروسیڈنگز ہیں۔ ہمارا تو موقف سمپل یہ ہے، اور یہی موقف لیا ہے ہم نے بڑا کلیئرلی کہ جو بھی ویلیڈیٹی ہے آرڈیننس کی، جو بھی اس کا موقف ہے، کم از کم اس کے مطابق تو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو نا، تاکہ آگے چلے۔ اگر اس کے جو قانون انڈر چیلنج ہے اس قانون کے مطابق بھی بینچ نہیں بنا تو پھر اس کے سامنے ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ہمارے مطابق اگر آرڈیننس کو آپ مان بھی لیں تو آرڈیننس کیا کہتا ہے؟ آرڈیننس کہتا ہے کہ 3 ججز 3 کمیٹی کے ممبرز بیٹھ کے بینچ بنائیں گے، یہ نہیں کہتا کہ 2 بنائیں گے۔ تو اگر 3 نے نہیں بنایا اور 2 ججز نے بیٹھ کے 2 ممبرز نے بیٹھ کے بینچ بنایا تو بینچ غیر قانونی ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ کمیٹی کا فیصلہ بائی میجورٹی ہے، تو بائی میجورٹی کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر 2 ارکان بھی ہیں کمیٹی میں تو پھر کورم پورا ہے۔ کورم کا اگر ذکر ہوتا قانون میں تو بالکل آپ کی بات بجا تھی، کورم کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ میجورٹی یعنی 3 ہوں گے اور ان میں سے میجورٹی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ لکھا ہوتا کہ 2 بھی کورم ہیں تو پھر میجورٹی کا تو فیصلہ ہو نہیں سکتا، وہ تو پھر یونینمس ہی ہوگا۔ یہاں یہ کورم لکھ دیتے کہ 1 بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ ایسی بات نہیں لکھی۔ اگر آپ قانون جہاں کورم ہوتا ہے وہاں قانون میں کورم لکھا جاتا ہے۔ کورم کے معاملے پہ قانون سائلنٹ ہے، لیکن انفرنس تو یہی ڈرا کیا جائے گا بائی میجورٹی کی جو ورڈنگ استعمال ہوئی ہے قانون میں۔ جی بائی میجورٹی کا مطلب ہے کہ 3 ہوں گے تو میجورٹی ہو سکتا ہے، 2 کی تو میجورٹی ہو نہیں سکتی۔ 2 میں کیا میجورٹی ہوتی ہے آپ خود بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں اس پوائنٹ پہ
کہ 3 لوگ جو ہیں بیٹھے اگر قانون کے تحت لیکن 2 بیٹھے تو بہت ساری ججمنٹس ہیں جس میں کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اس قسم کی جہاں 3 لوگ کا ریکوائرمنٹ ہے اور 2 بیٹھے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ اس کا کوئی بھی فیصلہ ویلڈ نہیں ہے. تھینک یو.